تہذیب السالکین میں ہے کہ حضرت جریج ایک ولی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے مقبول تھے۔ تمام رات اپنے عبادت خانے میں عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ راتوں کی عبادتوں کا یہ اثر تھا کہ ان کے چہرے سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ ان سے عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی والدہ آئی اور آواز دی، اے جریج۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ کیا کروں، ماں بلا رہی ہے اور حالت نماز میں ہوں۔ والدہ چلی گئی۔ دوسرے دن بھی والدہ آئی تو عبادت کر رہے تھے۔ والدہ نے آواز دی، اے جریج۔ یہ پھر حیران ہوئے، دل میں کہا، یا اللہ، ایک طرف تیری عبادت ہے، دوسری طرف میری ماں ہے۔ آخر والدہ چلی گئی اور جاتے ہوئے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ، موت سے پہلے جریج کو فحاشہ عورت کا منہ دکھا۔ ماں کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ فوراً قبول ہو گئے۔ اسی شہر میں ایک فحاشہ عورت رہتی تھی جس کو یہودیوں نے کہا کہ اگر تو جریج کو گناہ میں مبتلا کر دے تو تجھے دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں نے بڑے بڑے زاہدوں کے زاہد اور متقیوں کے اتقاء کو بحثم کر کے رکھ دیا ہے، جریج کو گناہ میں مبتلا کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ چنانچہ وہ فحاشہ عورت بڑے درلے اور اعتماد سے حضرت جریج کے پاس پہنچی۔ رات کا وقت تھا، آپ تمام رات نفل پڑھتے رہے، 2 نفل ادا کیے، سلام پھیرا، 2 پھر شروع کر دیے اور یوں ہی وہ تمام رات نفل ادا فرماتے رہے۔ ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر اس فحاشہ عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ عورت حیران رہ گئی کہ میں ساری رات اس بندے کے سامنے کھڑی رہی، اس نے مجھے ایک لمحہ بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اب میں اس کا بندوبست کر کے رہوں گی۔ وہ عورت اپنی یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکی۔ اس نے ایک چرواہے کو اپنے نفس پر قادر کیا، حاملہ ہو گئی، بچہ جنا اور مشہور کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ وہ تو بہت بزرگ آدمی ہے، وہ تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یہ عورت کیا فرما رہی ہے؟ مگر وہ فحاشہ تمام شہر میں پھرتی رہی اور یہی اعلان کرتی رہی۔ یہودی بہت خوش تھے۔ لوگوں نے جا کر حضرت جریج کا عبادت خانہ گرا دیا اور آپ کو پتھر مارنے لگے۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے کہا، کیا بات ہے، مجھے کیوں پتھر مارتے ہو؟ لوگ فحاشہ عورت اور اس کے بچے کو آپ رحمت اللہ کے سامنے لے آئے اور لوگوں نے کہا، تو نے اس فحاشہ سے برائی کی اور یہ تیرا بچہ ہے۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں اسی وقت ماں کی مانگی ہوئی دعا آ گئی کہ فلاں وقت ماں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، جریج کو فحاشہ عورت کا منہ دکھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، آج تک کسی فحاشہ عورت کا چہرہ تک نہیں دیکھا، یہ سب میری ماں کی مانگی ہوئی دعا کا نتیجہ ہے۔ بہرحال لوگ کہنے لگے کہ ہم کیسے مان جائیں کہ یہ تیرا بچہ نہیں؟ فحاشہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا، یہ بچہ خود بولے گا کہ کس کا بیٹا ہے۔ لہٰذا آپ نے لڑکے کے پیٹ پر انگلی ماری اور فرمایا، بلند آواز سے کہو، کس کے بیٹے ہو، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ فوراً بول اٹھا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ یہ حضرت جریج رحمت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اپنے ولی کے تقوی اور پرہیزگاری کا ثبوت مہیا فرما دیا۔